میرا نام سائمہ ہے اور میری عمر 29 سال ہے۔ میری زندگی بظاہر ایک عام شادی شدہ عورت کی طرح تھی، مگر میرے اندر جذبات اور احساسات کی ایک الگ ہی دنیا بات تھی۔ میں ہمیشہ سادہ مگر پرکشش شخصیت کی مالک رہی ہوں، اور لوگ اکثر میری شخصیت کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر میری اصل پہچان میری فیملی تھی۔ میرا شوہر فہد اور ہماری 1 سال کی ننھی سی بیٹی، جس کی مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی۔ فہد ایک سرکاری ملازم تھے، ذمہ دار، سنجیدہ اور نہایت خیال رکھنے والے انسان۔ ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا اور وہ زندگی کو بہت سادگی سے جینا پسند کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور 3 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر لیا تھا۔ ہماری زندگی میں نہ کوئی بڑی خواہش تھی اور نہ کوئی بڑی کمی، بس ایک سادہ سا سکون تھا جس سے ہم خوش تھے۔ ہر دن ایک جیسے معمول کے ساتھ گزرتا تھا۔ صبح فہد دفتر چلے جاتے اور میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا خیال رکھتی۔ شام کو جب وہ واپس آتے تو گھر میں ایک رونق سی آ جاتی۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید یہی اصل خوشی ہے، ایک مکمل مگر سادہ زندگی۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن فہد اپنے ایک قریبی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں فون کر کے جلدی واپس آنے کا کہا، کیونکہ مجھے رات کو اکیلے ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ دیر نہیں کریں گے، مگر وہ رات ہماری زندگی کی سب سے مشکل رات ثابت ہوئی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دل بے وجہ گھبرا گیا۔ فون اٹھایا تو کسی اجنبی آواز نے بتایا کہ فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ میں فوراً اپنی بیٹی کو پڑوسن کے پاس چھوڑ کر ہسپتال پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کے میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ فہد بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور وہ شدید درد میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں اور انہیں مکمل صحت یاب ہونے میں 8 سے 9 ماہ لگ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے لیے دنیا جیسے رک گئی ہو۔ ایک لمحے میں ہماری پرسکون زندگی ایک کڑے امتحان میں بدل گئی۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اچانک میرے کندھوں پر آ گئیں۔ فہد کی دیامتداری، بیٹی کی دیکھ بھال، گھر کے کام اور مالی معاملات، سب کچھ مجھے سنبھالنا تھا۔ شروع کے دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ میں جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکنے لگی تھی۔ اسی دوران میری بہن کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ فوراً ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بلال بھی آیا۔ بلال تقریباً 22 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ سادہ، نرم مزاج اور بہت مددگار طبیعت کا مالک تھا۔ میری بہن نے کچھ دن ہمارے ساتھ گزارے اور پھر مجبوری کے تحت واپس چلی گئی، مگر بلال کو ہمارے پاس چھوڑ گئی تاکہ وہ میری مدد کر سکے۔ شروع میں مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر حالات ایسے تھے کہ مجھے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ بلال نے آتے ہی گھر کے بہت سے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ وہ بازار سے سامان لاتا، دوائیں وقت پر دیتا، فہد کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی سنبھال لیتا۔ اس کی موجودگی نے واقعی میرے بوجھ کو کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ شروع میں اسے صرف ایک ذمہ دار اور مددگار لڑکے کے طور پر دیکھتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی موجودگی میرے لیے ایک سہارا بننے لگی۔ وہ نہ صرف کام میں مدد کرتا بلکہ میری باتیں بھی سنتا۔ جب میں تھک جاتی وہ مجھے تسلی دیتا، حوصلہ دیتا اور کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فہد کی بیماری اور مسلسل مصروفیات کی وجہ سے میں اندر ہی اندر بہت تھک چکی تھی۔ میں کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کر پاتی تھی۔ ایسے میں بلال کی نرم گفتگو اور خلوص بھی مجھے عجیب سا سکون دینے لگی۔ کبھی کبھار وہ میری بیٹی کے ساتھ کھیلتا تو گھر میں خوشگوار ماحول بن جاتا۔ میں اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ واقعی یہ لڑکا کتنا سمجھدار ہے۔ اس کے رویے میں ہمیشہ عزت اور لحاظ تھا، جس نے میری دل میں اس کے لیے احترام پیدا کر دیا تھا۔ مگر انسان بعض اوقات اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں ایک ایسے درد سے گزر رہی تھی جہاں مجھے سہارا چاہیے تھا، اور بلال کی موجودگی نے اس خلا کو کس حد تک بھر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگی ہوں۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر پریشان بھی کرتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے جذبات کو صحیح سمت دے رہی ہوں؟ کیا میں ایک ایسی حد کے قریب جا رہی ہوں جسے پار نہیں کرنا چاہیے؟ اس لمحے مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا، فہد کی محبت یاد آئی اور وہ سب لمحے یاد آئے جو ہم نے ساتھ گزارے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں مشکل وقت آنا ایک آزمائش ہوتا ہے، مگر ان آزمائشوں میں انسان کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔
میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اگلے دن سے میں نے اپنے رویے میں تبدیلی لانا شروع کی۔ میں نے بلال سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کیا، مگر اس انداز میں کہ اسے برا نہ لگے۔ میں نے اپنی توجہ مکمل طور پر فہد اور اپنی بیٹی پر مرکوز کر دی۔ کچھ عرصے بعد بلال نے خود ہی کہا کہ اب وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے کیونکہ حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے فیصلے کی حمایت کی۔ جاتے وقت اس نے صرف اتنا کہا، آپ اپنا خیال رکھیں اور پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں نے ایک اہم امتحان پاس کر لیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور فہد آہستہ آہستہ صحتیاب ہونے لگے۔ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگے اور ہماری زندگی ایک بار پھر معمول کی طرف آنے لگی۔ گھر میں پھر سے وہی ہنسی، وہی سکون، وہی محبت واپس آ گئی۔ آج جب میں ان دونوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حالات کے دباؤ میں آ کر غلط فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں مگر ان کے اثرات دیر تک رہتے ہیں۔ میں نے اس آزمائش سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ صبر، سمجھداری اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں مشکلات وقت آتے ہیں مگر وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے چننے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کیونکہ آخر میں جیت ہمیشہ صبر، سچائی اور مضبوطی کی ہی ہوتی ہے۔